یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس دنیا کی زندگی کو قرار دیا ہے امتحانی وقفہ. یہ امتحان ہے. الزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب اگر حقائق بالکل مبرہن کر دیے جائیں تو امتحان نہیں رہتا. امتحان تو تبھی رہتا ہے کہ جب کہ کچھ پردے پڑے ہوئے ہوں. اگر پردے ہیں تو امتحان ہے. جب پردے آخرت میں اٹھ جائیں گے اب امتحان کا ہے. اب تو ابو جہل جو ہے وہ سب سے بڑا مومن بن جائے گا. جیسے کہ فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر. یہ تو جب تک پردہ پڑا رہے تبھی تک جو ہے امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں میں بھی، اب یہ ذرا بات آپ کو عجیب سی لگے گی لیکن اس پر غور کیجئے، ایسی گنجائشیں چھوڑتا ہے اپنی وحی میں بھی کہ اگر کسی کے اندر کجی ہے، زیغ ہے، وہ گمراہی ہی کا طالب ہے تو اسے بھی کہیں پر اپنی اس بات کے لیے کوئی سہارا مل جائے. یہ بات بہت غیر معمولی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس پر غور کیجئے کہ قرآن مجید نے جو اپنی شان بیان کی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. وما یضل بہ الا، پھر بہی آ رہا ہے بار بار اس قرآن کے ذریعے سے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. ہاں، اللہ تعالیٰ وہ گمراہ نہیں کرتا مگر صرف ان کو جو پری کوالیفائی کیے ہوئے ہوں کہ ان کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ عہد کیے ہوئے جو ہے انہیں توڑتے ہیں. یہ جن کے اندر صفات ہیں ان کو گمراہ کرتا ہے. تو قرآن مجید کے اندر بھی ایسی جگہیں محسوس ہوتی ہیں. مثلا اب ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. یہ بھی ہمارے ہاں ایک گروہ کا، اور خاص طور پر اس گروہ کا جس کا میں نام لے رہا ہوں بار بار، ان کے ہاں ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہلاک کیا گیا وہ ان کے صلب سے نہیں تھا. اہل سنت میں سے بھی بعض نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ وہ ربیب تھا، یعنی اس بیوی کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد تھی. جب یہ ان کے حبالہ عقد میں آئی حضرت نوح کے تو وہ ساتھ آ گیا ہے، ورنہ نبی کا بیٹا گمراہ نہیں ہو سکتا. اب یہ ایک تصور ہے جس کو قائم کرنے کے لیے یہ سارا فلسفہ گھڑا گیا ہے. اسی طریقے سے اسی طرز فکر نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم کا باپ نہیں تھا وہ جو جہنمی ہے اور جو کافر تھا، بلکہ وہ تو چچا تھا. آزر چچا تھا، باپ نہیں تھا. قرآن مجید نے ایک مقام پر خاص طور پر آزر کا نام لے کر واضح کیا ہے کہ وہ چچا نہیں باپ تھا. قرآن مجید اس حقیقت کو لانا چاہتا ہے کہ یہ نسلی رشتے اہمیت کے حامل نہیں ہیں. ایک جلیل القدر پیغمبر کا باپ کافر ہو سکتا ہے، مشرک ہو سکتا ہے. ایک جلیل القدر پیغمبر کا بیٹا مشرک ہو سکتا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے وہ غرق ہو سکتا ہے کافروں کے ساتھ. قرآن مجید تو ادھر لانا چاہتا ہے